بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. نماز کے صحیح ہونے کے لیے جیسے وضو کا درست طریقے پر کرنا ضروری ہے، ایسے ہی اگر غسل کی حاجت پیش آ جائے اور غسل فرض ہو جائے تو اس وقت غسل کو صحیح اور مسنون طریقے سے ادا کرنا یہ بھی ضروری ہے، ورنہ اس کے بغیر نماز درست نہیں ہوتی. اس لیے وضو کے مسائل کا مذاکرہ کرنے کے بعد اب غسل کے مسائل کا مذاکرہ کرنا ضروری ہے. شریعت مطہرہ میں غسل کرنے کی بڑی تاکید آئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اگر تم جنابت کی حالت میں ہو یعنی ناپاکی کی حالت میں ہو تو خوب اچھی طریقے سے پاکی حاصل کرو. پاکی حاصل کرنے میں مبالغہ کرو یعنی غسل کرو. اور اگر کوئی شخص بغیر کسی عذر کے غسل کرنے میں تاخیر کرتا ہے، دیری کرتا ہے، تو اس کے متعلق بھی حدیث شریف میں وعید وارد ہوئی ہے. ابو داؤد شریف میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا صورۃ ولا جنوب، فرشتے ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں جس میں کتا ہو یا تصویر ہو یا کوئی جنوبی آدمی یعنی ناپاک آدمی ہو. جنوبی آدمی سے مراد ایسا شخص ہے کہ جس کے اوپر غسل فرض ہو گیا ہو اور ایک نماز کا وقت گزر چکا ہو اور اس نے ابھی تک غسل نہ کیا، تو ایسے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. ظاہر ہے رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو پھر گھروں میں بے برکتی ہوگی. اس لیے جب غسل فرض ہو جائے تو غسل کا اہتمام کرنا چاہیے. اب غسل کے متعلق مسائل کو سمجھتے ہیں کہ غسل کتنی طرح کا ہوتا ہے، غسل کی کتنی قسمیں ہیں. تو غسل 4 طرح کا ہوتا ہے. ایک تو وہ غسل جو فرض ہے، دوسرا وہ غسل جو واجب ہے، تیسرا وہ غسل جو فرض یا واجب نہیں بلکہ مسنون ہے، سنت ہے، اور چوتھا وہ غسل جو مستحب ہے، پسندیدہ ہے. یہ 4 طریقے کے غسل ہیں. سب سے پہلا غسل جو فرض ہے، اس کے ادا کیے بغیر نماز درست نہیں ہوتی ہے اور آدمی ناپاک رہتا ہے. تو وہ کون سے مواقع ہیں کہ جس میں غسل فرض ہو جاتا ہے؟ تو 5 مواقع ایسے ہیں کہ جس میں غسل فرض ہو جاتا ہے. ایک تو عورت کا حیض کا خون بند ہونے کے بعد غسل فرض ہو جاتا ہے. دوسرا عورت کا نفاس کا خون بند ہونے کے بعد غسل فرض ہو جاتا ہے. ان 2 کا تعلق تو عورتوں سے ہے اور باقی 3 کا تعلق مردوں سے ہے. نمبر 3 تیسرا احتلام ہو جانا یعنی سونے کی حالت میں منی کا نکل جانا، اس سے بھی غسل فرض ہو جاتا ہے. نمبر 4 انزال ہو جانا یعنی بیداری کی حالت میں شہوت کے ساتھ منی کا نکلنا، چاہے وہ بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرتے وقت ہو یا اس کے علاوہ ہو. بیداری کی حالت میں انزال یعنی شہوت کے ساتھ منی کا نکلنا، اس سے بھی غسل فرض ہو جاتا ہے. اور نمبر 5 مرد کی شرمگاہ کے آگے کے حصے کا یعنی جس کو سپاری کہا جاتا ہے اس کا
عورت کی شرمگاہ میں داخل ہو جانا، اس سے بھی غسل فرض ہو جاتا ہے، چاہے کوئی چیز نکلی ہو یا نہ نکلی ہو، محض داخل ہو گیا تو اس کی وجہ سے بھی غسل فرض ہو جائے گا۔ یہ 5 مواقع ایسے ہیں جن مواقع میں غسل فرض ہو جاتا ہے۔ پہلے 2 کا تعلق عورتوں سے، دوسرے 3 کا تعلق مردوں سے۔ عورت کا نمبر 1 عورت کا حیض کا خون بند ہو، اس کے بعد نمبر 2 عورت کا نفاس کا خون بند ہو، اس کے بعد نمبر 3 احتلام ہو جائے، خواب کی حالت میں منی نکل جائے اس وقت، نمبر 4 انزال ہو جائے یعنی بیداری کی حالت میں شہوت کے ساتھ منی نکل جائے اس وقت، اور نمبر 5 مرد کی شرمگاہ کے آگے کا حصہ، سپاری کا حصہ عورت کی شرمگاہ میں داخل ہو جائے تو ان 5 مواقع پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ ایک موقع ایسا ہے کہ جس میں غسل واجب ہے، اور وہ میت کو یعنی مردے کو غسل دینا ہے، مردے کو نہلانا یہ واجب ہے، اس کے بغیر نماز جنازہ صحیح نہیں ہے۔ اور 5 مواقع ایسے ہیں کہ جس میں غسل کرنا سنت ہے، مسنون ہے۔ پہلے 5 مواقع میں فرض تھا، پھر ایک موقع ایسا ہے کہ جس میں واجب ہے مردے کو غسل دینا، اب 5 مواقع ایسے ہیں کہ جس میں غسل کرنا مسنون ہے، سنت ہے۔ جمعہ کے دن غسل کرنا، عید الفطر کے دن غسل کرنا، عید الاضحیٰ کے دن غسل کرنا، احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا، اور عرفہ کے دن غسل کرنا۔ یہ 5 مواقع ایسے ہیں جس میں غسل کرنا مسنون ہے، سنت ہے۔ نمبر 1 جمعہ کے دن، نمبر 2 عید الفطر کے دن، نمبر 3 عید الاضحیٰ کے دن، نمبر 4 احرام باندھنے سے پہلے، اور نمبر 5 عرفہ کے دن حاجیوں کے لیے غسل کرنا، یہ سنت ہے۔ اور 7 مواقع ایسے ہیں کہ جس میں غسل کرنا مستحب ہے، یعنی سنت تو نہیں ہے مگر زیادہ بہتر ہے، افضل ہے کہ ان مواقع میں غسل کر لیا جائے۔ ایک تو اگر کوئی کافر مسلمان ہو جائے اور بظاہر وہ ناپاک نہیں ہے تو اس وقت اس کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ نمبر 1 جب کوئی کافر مسلمان ہو جائے۔ نمبر 2 نابالغ بچہ جب عمر کے لحاظ سے بلوغت کی، بالغ ہونے کی عمر کو پہنچ جائے اور ابھی تک بالغ ہونے کی کوئی نشانی ظاہر نہیں ہوئی ہے تو اس وقت اس کے لیے غسل کر لینا یہ مستحب ہے۔ اگر نشانی ظاہر ہو جاتی ہے، احترام، انزال وغیرہ، تو اس صورت میں تو غسل فرض ہی ہو جائے گا، مگر وہ بالغ ہونے کی عمر کو پہنچ گیا، 15 سال کی عمر کو پہنچ گیا اور ابھی تک کوئی بالغ ہونے کی علامت ظاہر نہیں ہوئی تو اس وقت اگرچہ غسل فرض نہیں ہے مگر مستحب یہ ہے کہ عمر پہنچ جانے کے بعد اب وہ غسل کر لے۔ نمبر 3 اگر کوئی آدمی بے ہوش ہو گیا اور اس کو بے ہوشی سے افاقہ ہو گیا، اس بے ہوشی سے ہوش میں آ گیا تو اس کے لیے بھی غسل کر لینا یہ مستحب ہے۔ نمبر 4 اگر کوئی آدمی نشے کی حالت میں تھا اور اس کو نشے سے افاقہ ہو گیا، اس کا نشہ جو چڑھا ہوا تھا وہ ختم ہو گیا تو ایسے آدمی کے لیے بھی غسل کر لینا مستحب ہے۔ وضو کے مسائل میں ہم نے پڑھا تھا کہ وضو تو ٹوٹ ہی جائے گا، وضو تو فرض ہو جائے گا، البتہ غسل کر لینا یہ اس کے لیے مستحب ہے۔ نمبر 5 اگر کسی آدمی کو جنون لاحق ہو گیا، دیوانگی، پاگل پن لاحق ہو گیا اور پھر اس کے بعد اس کو اس سے افاقہ ہو گیا، اس بیماری سے اس کو شفا مل گئی تو اس کے بعد بھی اس کے لیے غسل کر لینا یہ مستحب ہے۔ نمبر 6 حجامہ کروانے کے بعد، جس کو کپنگ تھراپی کہا جاتا ہے، پچنا لگوانا کہا جاتا ہے، حجامہ کروانے کے بعد، حجامہ لگوانے کے بعد بھی غسل کرنا مستحب ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس وقت بھی غسل کر لیا جائے اگرچہ فرض یا واجب
نہیں ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پچنا لگوایا، حجامہ کروایا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا۔ اور نمبر 7، میت کو غسل دینے کے بعد غسل دینے والوں کے لیے، نہلانے والوں کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ غسل کر لے۔ ان کے لیے بھی غسل کرنا اگرچہ ضروری نہیں ہے مگر مستحب یہ ہے کہ وہ غسل کر لے۔ یہ 7 مواقع ایسے بتلائے گئے ہیں کہ جس میں غسل کرنا مستحب ہے۔ کافر جب مسلمان ہو جائے، نابالغ بچہ جب بالغ ہونے کی عمر یعنی 15 سال کے قریب پہنچ جاوے اور کوئی علامت ظاہر نہ ہوئی ہو، بے ہوشی کی حالت ہو اور افاقہ ہو جاوے، نشے کی حالت ہو اور نشہ ختم ہو جاوے، جنون پاگل پن کی بیماری ہو اور پھر اس سے شفا مل جاوے، اور حجامہ لگوانے کے بعد اور میت کو غسل دینے کے بعد غسل دینے والوں کے لیے مستحب یہ ہے کہ غسل کریں۔ یہ تو ہوا کون سے مواقع میں غسل کا کیا حکم ہے۔ 5 مواقع میں فرض، 1 موقع پر واجب، 5 مواقع میں سنت اور 7 مواقع میں مستحب ہے۔ اب غسل کے فرائض کتنے ہیں اور غسل کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ تو غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا، اور نمبر 3 پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ ایک بال کے برابر بھی خشک نہ رہ جاوے، سوکھا نہ رہ جائے۔ اگر سوکھا رہ جائے گا تو پھر اس صورت میں غسل صحیح نہیں ہوگا۔ یہ 3 وضو کے فرائض ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ جس میں بال کے برابر کوئی عضو سوکھا نہ رہ جائے۔ غسل میں کتنی سنتیں ہیں؟ تو غسل میں تقریباً 12 چیزیں سنت ہیں۔ نمبر 1 نیت کرنا، نمبر 2 غسل کرنے سے پہلے یعنی کپڑے وغیرہ اتارنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، نمبر 3 گھٹوں تک دونوں ہاتھ دھونا۔ یہ 3 سنتیں وہ ہیں جو وضو کے شروع میں بھی مسنون ہیں، وہاں بھی ہم نے اس کا مذاکرہ کیا تھا۔ نیت کرنا، بسم اللہ پڑھنا، گھٹوں تک دونوں ہاتھوں کا دھونا۔ نمبر 3 شرمگاہ کا دھونا، خواہ اس پر کوئی نجاست لگی ہوئی ہو یا نہ لگی ہوئی ہو۔ نمبر 4 بدن کے کسی حصے پر اگر کوئی ناپاکی لگی ہوئی ہے تو اس کا دھونا، کہیں کسی جگہ پیشاب کا قطرہ، منی کا قطرہ، خون یا اس کے علاوہ پاخانہ یا کسی بھی طرح کی کوئی اور ناپاکی لگی ہوئی ہو تو اس ناپاکی کا غسل کرنے سے پہلے دھو لینا یہ سنت ہے۔ تو نیت کرنا، بسم اللہ پڑھنا، گھٹوں تک دونوں ہاتھ دھونا، شرمگاہ کا دھونا۔ نمبر 5 اگر کسی جگہ بدن پر نجاست لگی ہوئی ہے تو اس کا دھونا۔ نمبر 6 نماز کے لیے جس طرح وضو کرتے ہیں اس طریقے پر وضو کرنا، یعنی سنن، آداب، مستحبات کی رعایت رکھتے ہوئے جس طرح نماز کا وضو کیا جاتا ہے اس طرح وضو کرنا۔ نمبر 7 پورے بدن پر 3 مرتبہ پانی بہانا، 1 مرتبہ پورے بدن کا دھونا یہ تو فرض ہے اور 3 مرتبہ دھونا یہ سنت ہے۔ اب دھونے کے 2 طریقے بتلائے گئے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ پہلے سر کے اوپر پانی ڈالا جاوے، پھر داہنے کندھے پر اور اس کے بعد پھر بائیں کندھے پر، یہ طریقہ بھی مسنون ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پہلے داہنے کندھے پر پانی ڈالا جاوے، پھر بائیں کندھے پر ڈالا جاوے، پھر سر کے اوپر سے پورے بدن پر پانی بہایا جاوے۔ یہ دونوں طریقوں میں سے کوئی بھی طریقہ اختیار کر سکتے ہیں، اس سے سنت ادا ہو جائے گی۔ دانی طرف سے ابتدا کی جو سنت ہے وہ سنت اس سے ادا ہو جائے گی۔ نمبر 8 سارے اعضاء کو رگڑ رگڑ کر دھونا، پورے بدن پر پانی کا پہنچانا یہ تو فرض ہے، پانی پہنچ جائے گا تو فرض تو ادا ہو جائے گا۔ البتہ غسل میں چونکہ دھوتے وقت مبالغہ کرنا ضروری ہے، اس وجہ سے مسنون یہ ہے کہ سارے اعضاء کو رگڑ رگڑ کر کے دھویا جائے۔ نمبر 9 غسل کرتے وقت
قبلے کی طرف رخ نہ کرنا، قبلے کی طرف رخ نہ ہو، یہ سنت ہے۔ نمبر 10، غسل کرنے میں ضرورت سے زیادہ پانی کا نہ بہانا، یہ سنت ہے۔ پانی میں اسراف کرنا، ضرورت سے زیادہ پانی بہانا، یہ پسندیدہ نہیں بلکہ اس کو مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 11، تنہائی میں ایسی جگہ پر غسل کرنا جہاں اپنے سطر کے اعضاء پر کسی کی نظر نہ پڑے، کوئی دیکھ نہ لے، ایسی جگہ پر جا کر کے غسل کرنا یہ سنت ہے۔ اور نمبر 12، اگر ہم ایسی جگہ پر غسل کر رہے ہیں، غسل خانہ اس طریقے سے بنا ہوا ہے کہ جس میں غسل کا پانی جمع ہو جاتا ہے، تو اس وقت سنت یہ ہے کہ دونوں پاؤں اس وقت نہ دھوئے بلکہ غسل کرنے کے بعد وہاں سے ہٹ کر اپنے دونوں پاؤں کو پاک کرے، یہ سنت ہے۔ یہ 12 چیزیں ہیں جس کو غسل میں مسنون قرار دیا گیا ہے، سنت طریقہ بتایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ غسل کے کچھ اور موٹے موٹے مسائل ہیں۔ غسل جنابت میں غرغرہ کرنا، غسل جنابت میں راجح قول کے مطابق غرغرہ کرنا یہ واجب تو نہیں ہے لیکن سنت ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں ہو تو پھر اس صورت میں صرف کلی کر لینا کافی ہے، غرغرہ نہیں کریں گے۔ اس سے پہلے بھی یہ مسئلہ بتلایا جا چکا ہے کہ اگر بھولے سے پانی حلق میں چلا گیا اور روزہ یاد تھا تو پھر اس صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس وجہ سے روزے کی حالت میں غرغرہ نہیں کریں گے۔ اگر روزے کی حالت نہیں ہے تو پھر اس وقت غرغرہ کرنا یہ بھی مسنون ہے۔ اگر کسی شخص نے غسل میں کلی نہیں کی اور پانی کو پی گیا تو پھر اس سے کلی کرنے کا جو فرض تھا وہ ادا ہوا یا نہیں؟ تو اس صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ پانی پینے سے پہلے اگر اس نے پانی کو اپنے منہ میں ہلایا تھا، گھمایا تھا، تو پھر اس صورت میں تو فرض ادا ہو جائے گا، اور ایسے ہی زبان پر رکھ کر پی گیا تو پھر اس کی وجہ سے کلی کرنے کا جو فرض تھا وہ ادا نہیں ہوگا، دوبارہ کلی کرنا یہ اس کے لیے ضروری ہوگا۔ اگر کوئی شخص غسل میں کلی کرنا بھول گیا اور اس نے نماز پڑھ لی اور نماز پڑھنے کے بعد یاد آیا کہ میں نے تو کلی کی ہی نہیں تھی، جا کر کے ویسے ہی نل شروع کر دیا، شاور شروع کر دیا اور نہانا شروع کر دیا، تو اس صورت میں دوبارہ پورا غسل کرنا تو ضروری نہیں ہے، صرف کلی کر لینا یہ کافی ہے۔ البتہ کلی کرنے سے پہلے جو نماز پڑھی ہے وہ نماز صحیح نہیں ہوگی، اس وجہ سے کہ غسل کا فرض ہی ادا نہیں ہوا، لہذا اس نماز کو تو لوٹانا پڑے گا، مگر پورا غسل کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ دوبارہ صرف کلی کر لی تو اس صورت میں بھی جو غسل فرض تھا وہ ادا ہو جائے گا۔ اگر غسل جنابت میں بدن کا کوئی معمولی حصہ بھی خشک رہ گیا، سوکھا رہ گیا، تو اس سے غسل فرض ادا نہیں ہوگا۔ البتہ بعد میں جب وہ یاد آ جاوے تو بعد میں پورے بدن پر پانی بہانا اب دوبارہ ضروری نہیں ہے، بلکہ جو حصہ سوکھا رہ گیا تھا اور بعد میں یاد آیا کہ میں نے تو وہاں پانی نہیں ڈالا تھا، وہ حصہ تو میرا سوکھا رہ گیا ہے، تو صرف اتنے حصے پر پانی بہا دینا یہ کافی ہے، پورا غسل کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی عورت نے اپنے سر پر چوٹی باندھی ہوئی ہو تو پھر اس صورت میں اس کے لیے چوٹی کا کھولنا یہ ضروری نہیں، بلکہ بالوں کی جڑ تک پانی کا پہنچا دینا یہ کافی ہے۔ مگر کسی مرد نے شوقیہ لمبے بال رکھے اور مرد نے چوٹی باندھ لی تو اب مرد کے لیے ضروری ہے کہ اپنے چوٹی کو کھول کر کے سارے بالوں تک پانی پہنچاوے۔ اگر اسی طرح چوٹی باندھے ہوئے ہونے کی حالت میں اس نے غسل کر لیا اور صرف جڑ تک پانی پہنچا دیا اور چوٹی میں جو بال باندھے ہوئے ہیں وہ سوکھے رہ گئے تو اس کا غسل ادا نہیں ہوگا۔ اگر کسی کے دانت کھوکھلے ہو اور ان میں کھانا وغیرہ پھنس گیا ہو
یا ناک میں کوئی تری رطوبت وغیرہ بھری ہوئی ہو تو اس کے نکالے بغیر بھی غسل کر لینا یہ صحیح ہے، مگر بہتر اور مسنون یہ ہے کہ پہلے منہ کو صاف کر لیا جاوے، ناک کو صاف کر لیا جاوے اور اس کے بعد غسل کیا جاوے۔ اگر کسی نے منہ میں مصنوعی دانت کی بیدسی لگا رکھی ہے، یعنی فولڈنگ والے دانت کا چوکٹا لگایا ہوا ہے، تو اس کا باہر نکالنا یہ ضروری نہیں، مگر بہتر یہ ہے، مسنون یہ ہے کہ دانتوں کو نکال کر کلی اور غرغرہ کیا جائے۔ اگر اس کے ساتھ بھی کلی اور غرغرہ کر لیا تو فرض غسل جو ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ اگر دانتوں کے ہلنے کی وجہ سے کسی نے اس میں تار باندھے ہوئے ہیں کسی دھات وغیرہ کے، تو اس صورت میں ان کا نکالنا غسل کے لیے ضروری نہیں ہے، محض اوپر سے کلی کرنے سے بھی غسل ادا ہو جائے گا۔ داڑھوں کے درمیان میں مسالہ بڑا ہوا ہے تو اس کا بھی نکالنا ضروری نہیں ہے، اس کے بغیر بھی غسل ادا ہو جائے گا۔ غسل خانے میں پیشاب کرنا، غسل خانہ اگر کچا ہے اور اس میں پانی جمع ہو جاتا ہے تو وہاں پیشاب کرنا مکروہ تحریمی ہے، حرام کے قریب ہے، اور احادیث طیبہ میں اس سے نسیان یعنی بھولنے کی بیماری اور وساوس یعنی وسوسوں کے آنے کی بیماری کا سبب اس کو بتایا گیا ہے، اس وجہ سے غسل خانے میں پیشاب نہیں کریں گے۔ غسل خانے میں اور بیت الخلاء میں، غسل خانے میں اور بیت الخلاء میں بغیر ضرورت کے بات چیت کرنا یہ بھی مکروہ ہے، بغیر ضرورت کے بات چیت نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں اگر ضرورت پڑنے پر کوئی بات چیت کر لی، مثال کے طور پر کسی نے کوئی چیز پوچھی اور اس کا جواب دے دیا تو اس کی اجازت ہے۔ غسل کر لیا، غسل کرنے کے بعد اب وضو کرنا دوبارہ یہ ضروری نہیں ہے۔ غسل کے شروع میں باقاعدہ وضو کرنا مسنون ہے، لیکن اگر وضو کے بغیر غسل کر لیا جاوے تو اب بعد میں وضو کی ضرورت باقی نہیں رہی، اس وجہ سے کہ تمام اعضاء پر پانی پہنچ گیا ہے، اب دوبارہ غسل نہیں کریں گے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرنے کے بعد وضو نہیں فرماتے تھے۔ جمعہ کے دن، عیدین کے دن غسل کرنا مسنون ہے۔ کبھی ایسا اتفاق ہو گیا کہ عید کے دن ہی جمعہ کا دن بھی آ گیا اور اسی دن اس کو جنابت بھی لاحق ہو گئی، ناپاکی بھی لاحق ہو گئی، تو اس صورت میں تینوں کا ایک غسل کر لینا یہ کافی ہے۔ اگر اس نے جمعہ کے غسل کی اور عیدین کے غسل کی بھی نیت کر لی تو اس صورت میں اس کی سنت ادا ہو جائے گی، ثواب حاصل ہو جائے گا۔ اگر نیت نہیں کی تو پھر اس صورت میں جو ناپاکی کا غسل تھا وہ تو ادا ہو جائے گا، مگر جو ثواب جمعہ اور عیدین کے غسل کا ہے وہ ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے پہلے سے نیت کر لی جاوے تو تینوں ایک ہی غسل میں ادا ہو جائیں گے۔ جنابت کی وجہ سے اگر آدمی ناپاک ہو جاوے تو اس کی وجہ سے چند چیزیں ایسی ہیں جس کو وہ ادا نہیں کر سکتا ہے۔ اب وہ کون سی چیزیں ہیں جس کا جنابت کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں کرنا منع ہے؟ وہ کون سے اعمال ہیں؟ تو نمبر 1 مسجد میں داخل ہونا، جنوبی آدمی کے لیے، ناپاک آدمی کے لیے مسجد میں داخل ہونا یہ جائز نہیں ہے۔ نمبر 2 قرآن کریم کو بالقصد یعنی اپنے ارادے سے اس کی تلاوت کرنا، جنوبی آدمی کے لیے قرآن کی تلاوت یہ جائز نہیں، چاہے دیکھ کر ہو بغیر دیکھے، جائز نہیں ہے۔ نمبر 3 بیت اللہ شریف کا طواف کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور نمبر 4 قرآن کریم کا چھونا، قرآن کریم کو ہاتھ لگانا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو جنوبی یعنی ناپاک آدمی کے لیے منع ہے۔ اس کے علاوہ جنوبی آدمی کا عیدگاہ میں جانا یا مدرسے میں جانا یا کسی اور جگہ جہاں مسجد شرعی نہیں ہے، عبادت خانہ ہے، وہاں وہ جا سکتا ہے، اس کی گنجائش ہے۔ مسجد میں جانا جائز نہیں ہے۔
اگر کوئی شخص مسجد میں ہے اور مسجد میں ہوتے ہوئے احتلام ہو جاتا ہے تو اس صورت میں فوراً تیمم کر کے باہر نکل جاوے. مسجد میں ناپاکی کی حالت میں ٹھہرنا یہ مکروہ ہے، منع ہے. جنوبی آدمی کا سلام و کلام کرنا، کسی کے سلام کا جواب دینا، اذان کا جواب دینا، یہ ساری چیزیں جائز ہے. جنابت کی حالت میں جیسے بتلایا گیا کہ قرآن کی تلاوت یہ تو بالکل منع ہے. البتہ قرآن کی تلاوت کے علاوہ جو مسنون اذکار ہے اس کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. ناپاک آدمی جنابت کی حالت میں ذکر کر سکتا ہے، مسنون دعائیں ہیں وہ پڑھ سکتا ہے، درود شریف پڑھ سکتا ہے. البتہ قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتا ہے. قرآن کریم کی تلاوت اگر دعا کی نیت سے ہو تو ٹکڑے ٹکڑے کر کے دعا کی نیت سے یا اذکار کی نیت سے پڑھ سکتا ہے. بہتر یہ ہے کہ کم از کم ان اذکار کے کرنے سے پہلے وضو تو ضرور کر لیا جائے. جنوبی آدمی کے لیے کھانا پینا بھی درست ہے، مگر اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ ہاتھ دھو کر کے کلی کر کے کھائے، اور وضو کر کے کھا لے تو یہ اور زیادہ افضل اور بہتر ہے. جنوبی آدمی کے لیے بال کٹوانا، ناخن کٹوانا یہ مکروہ ہے، تنزیہی ہے. بہتر یہ ہے کہ پہلے غسل کر لیا جائے، پھر پاک ہونے کی حالت میں بال اور ناخن تراشے جائے. اگر بال اور ناخن تراش بھی لیے تو اگرچہ حرام تو نہیں ہے مگر مکروہ عمل کا ارتکاب ہوا، پسندیدہ نہیں ہے. جنوبی آدمی کے لیے قرآن کی آیتوں کے ترجمے کا چھونا یہ بھی مکروہ ہے، خواہ وہ ترجمہ کسی بھی زبان کا. قرآن کا چھونا تو جائز ہے ہی نہیں، ترجمے کا چھونا یہ بھی مکروہ ہے. اسی طرح دینی کتابوں کا چھونا یہ بھی خلاف اولا ہے، بہتر نہیں ہے. حالت جنابت میں قرآن کریم کو ٹائپ کرنا، کمپیوزنگ کرنا یہ بھی مکروہ ہے، اور جس کاغذ پر آیت ٹائپ ہو کر نکلے اسے ہاتھ لگانا یہ بھی مکروہ ہے. نیز زبانی بھی پڑھنا مکروہ ہے. اور قرآن کی عظمت کا تقاضا یہی ہے کہ کامل طہارت، پوری پاکی حاصل کرنے کے بعد ہی قرآن کریم کو ٹائپ کیا جاوے یا ایک کہ قلم سے اس کو لکھا جاوے، ورنہ مکروہ ہے. طہارت کے بغیر بدن پر پہنے ہوئے کسی کپڑے کے واسطے سے قرآن کریم کو چھونا یہ بھی درست نہیں ہے. مثال کے طور پر پہنا ہوا کپڑا ہے وہی لمبا ہے تو آستین سے قرآن کو چھو لیا اور ورق گردانی کر لی، یہ بھی مکروہ ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے. ہاں اگر جس کپڑے کو پہنا ہوا نہیں ہے اس سے قرآن کو چھو لیا، مثال کے طور پر رومال سے چھو لیا یا کسی لکڑی سے یا قلم وغیرہ سے چھو لیا، تو اس طرح سے اوراق کا پلٹنا یہ جائز ہے. یہ وضو کے اور غسل کے کچھ موٹے موٹے مسائل تھے جو مکمل ہوئے. آئندہ انشاءاللہ نماز کی کچھ اور مسائل کا مذاکرہ کریں گے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ